بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور آپ کے خاندان کا تعارف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے باعزت ترین قبیلہ قریش کے خاندان بنی ہاشم میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ کا نام قریش تھا اور قریش کے جس خاندان میں آپ پیدا ہوئے اسے بنی ہاشم کہا جاتا تھا، یعنی ہاشم کا خاندان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی نسل میں سے کنانہ کو ممتاز بنایا، کنانہ میں سے قریش کو عزت عطا فرمائی، قریش میں سے بنی امتیاز کو امتیاز بخشا، بنی ہاشم کو امتیاز بخشا، اور بنی ہاشم سے اللہ نے مجھے منتخب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ خاندان بنو زہرہ کی معزز ترین خاتون تھی۔ ایسا ایک بات آپ سمجھ لیجیے، عمومی طور پر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام تو آتا ہے لیکن آپ کے نانا کا نام نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام تھا وہب۔ کیا نام تھا؟ وہب۔ دادا کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب، اور نانا کا نام کیا تھا؟ وہب۔ ٹھیک ہے۔ پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سویبہ نے دودھ پلایا۔ یہ سوبیہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ سویبہ کیا نام ہے؟ سویبہ، ٹھیک ہے نا؟ تا کے ساتھ سا، واو کے اوپر زبر، آگے جو ہے نا کیا کہتے ہیں، یا پھر با پہ رہا، ٹھیک ہے نہیں؟ عرب کے شرفاء کا دستور تھا کہ بچوں کو پرورش کے لیے دیہات کی عورتوں کے حوالے کرتے تھے تاکہ وہاں کی صاف اور شفاف آب و ہوا کی وجہ سے بچہ صحت مند رہے۔ اسی دستور کے مطابق آپ کے دادا عبد المطلب نے حوازن قبیلہ میں سے بنو سعد کی شریف ترین خاتون سیدہ حلیمہ سعدیہ کے سپرد آپ کو کر دیا۔ انہوں نے 4 یا 5 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی۔ سال میں 2 مرتبہ وہ آپ کو مکہ لاتی، آپ کی والدہ آمنہ اور آپ کے دادا عبد المطلب سے ملاقات کرواتی تھیں۔ ایک فرض کے بارے میں، نماز چھوڑ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر کے قریب کر دیتا ہے، یعنی نماز چھوڑ دینے سے آدمی کفر کے قریب ہوتا ہے۔ ذرا نعوذ باللہ کوئی بات ایسی ہو جائے فوراً کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ نماز آدمی کو کفر سے روکتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک سنت کے بارے میں، دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا۔ انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ میز پر نہ تشتریوں میں کھانا کھایا۔ پوچھا پھر کیسے کھانا کھاتے تھے؟ فرمایا دسترخوان بچھا کر اس پر کھانا کھاتے تھے، یعنی کھانا کھانے سے پہلے دسترخوان بچھا کر ان کے اوپر برتن وغیرہ رکھ کر کھانا کھاتے تھے، ٹھیک ہے؟ ایک فضیلت اور عمل، قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے کا عادی ہوتا ہے، یعنی توجہ سے انگلی رکھ کر نیچے دیکھ کر قرآن مجید پڑھتا ہے، اللہ اس کو اس کی آنکھوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے جب تک دنیا میں رہتا ہے۔ ہمارا علماء نے لکھا ہے اس حدیث کا مطلب یہ کہ جو بندہ توجہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دیکھ کر قرآن مجید پڑھتا ہے، زندگی کی آخری سانس تک اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک رہتی ہیں۔ اپنے معمول بنا لیں، انشاءاللہ اللہ اور بھی برکت دے گی، یہ برکت بھی حاصل ہوگی۔ قرآن کریم کی نصیحت، سورہ فاتر آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو اللہ نے جو تم پر احسانات کیے ان کو یاد کرو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی تمہارا خالق ہے؟ کیا تم کو زمین و آسمان سے کوئی اور روزی پہنچاتا ہے؟ اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں روزی دی ہے، اللہ تمہارے خالق ہیں، جب پیدا کرنے والے اللہ ہیں، روزی دینے والے اللہ ہیں، تو اللہ کو چھوڑ کر وہ کیوں ہر در پر جا رہے ہو؟ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کیوں لوگوں سے مانگے جا رہے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر کیوں لوگوں کو حاجت روا ماننا شروع ہو گئے ہو؟ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فانا تؤفکون۔ اللہ کہتے ہیں کہاں بٹکے پھر رہے ہو؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور جانا ہی کیا ہے؟ تو بھٹک جانا ہے۔
صرف اللہ کے در کا ہونا ہے، اپنی خوشی میں بھی، اپنے غم میں بھی، اپنی آسانی میں بھی، اپنی مشکل میں بھی اللہ کے در کو چھوڑ کر اور کہیں نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کل آپ کو پتہ ہی ہوگا، مولانا شکور حمادی صاحب کے بیٹے ہیں، 17-18 سال ان کی عمر ہے، وہ اپنے کالج سے آ رہے تھے، راستے میں نوجوانوں کے 2 گروپ لڑ رہے تھے۔ یہ بھی بذات خود المیہ ہمارا نا، کالج سے پڑھ کر نکلے، آپس میں 2 گروپوں کی لڑائی، انہوں نے فائرنگ کی تو بیچارہ بے گناہ لڑکا گزرا تھا، ایسے گولی لگ گئی ہے، چھاتی میں گولی لگ گئی ہے۔ ان کے لیے دعا کریں اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ اس بچے کو صحت عطا۔ مولانا شکور حمادی صاحب کا بیٹا کالج میں پڑھتا تھا، وہاں سے واپس آ رہا تھا، راستے میں 2 گروپ لڑ رہے تھے۔ بچے دیکھتے ہیں، فیس بک دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، پھر کچھ ماحول ایسا ہوتا ہے، ٹھیک نہیں، تو وہاں سے گزر رہا تھا۔ بچوں کی عادت تو شاید دیکھنے کے لیے آگے ہوا یا چھڑانے کے لیے آگے ہوا ہوگا، اس دوران کسی نے فائر کر دیا تو اسے سینے میں فائر لگ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے تندرستی عطا فرما دیں۔ والدین کے لیے بڑا غم کا موقع ہوتا ہے کہ نوجوان بیٹا سے گولی لگ جائے، ٹھیک ہے۔ تو باقی اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما دے۔ اس کے بہت ساری وجوہات ہیں کہ کیوں ہمارے بچے ایسا کرنا شروع ہو گئے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہے، چھوٹے چھوٹے بچے نشوں پر کیوں لگ گئے ہیں، ہر بچے کے ہاتھ میں اسلحہ کیوں آ گیا ہے، وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرنا شروع ہو گئے ہیں، یا دوسری چیزیں دیکھ کر ان کے دل میں یہ بات آ گئی جب تک ہم کسی کو ماریں گے نہیں، جب تک ہم مار دھاڑ نہیں کریں گے، ہم تشدد نہیں کریں گے، ہمارا نام معاشرے میں نہیں بنے گا۔ دوسرے الفاظ میں شرافت کی زندگی چھوڑ کر جب تک غنڈہ گیری نہیں کریں گے نا، ہمارا نام نہیں بنے گا۔ اسی وجوہات بہت ساری ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نوجوان قتل کرنا، ابھی 1 ہفتہ نہیں ہوا، 18-20 سال کے لڑکے نے اپنے چچا کو چھری مار کر چوک میں قتل کیا، یونائٹڈ بینک کے سامنے چوک میں قتل کر دیا۔ بالکل 18 سے 20 سال اس کی عمر ہے، اپنے سگے چچا کو اس نے چھریاں مار کر قتل کر دیا۔ ایک جمعہ گزرا ہے نا، اس سے پچھلے جمعے کو یہ سموٹ گاؤں ہے، دیوار پر لڑائی ہوئی ہے، آپس میں خالہ زاد بھی اور کیا کہتے ہیں سالہ بہن ہوئی تھی۔ ایک نے فائر کیے، ایک خاندان کے 4 بندے مار دیے اور 7 بندے زخمی ہو گئے۔ سب سے بڑی بات، اللہ کا خوف نہیں مانتے، دین سے، علماء سے دور ہیں، دینداروں سے دور ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، ہم اپنی مرضی سے باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ساری زندگی کے دکھ، ساری زندگی کی تکلیفیں، اور اس حد تک ہم پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارے لیے واپس آنے کی راہ ہی بند ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا شکور حمادی صاحب کے بیٹے کو صحت عطا فرما دے اور ہم سب کے بچوں کی اللہ حفاظت فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم احفظنا من كل سوء، اللهم احفظنا من كل شر، اللهم احفظنا من كل فتنة ما ظهر منها وما بطن، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وداوي جرحانا، وداوي جرحانا واكسر عريانا واغفر موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين۔